اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فی ریب، اور اگر تم ریب میں ہو، شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی قرآن کریم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، فَأْتُوا لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی ایک صورت من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو، وَادْعُوا اور بلاؤ شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو پھر بچو، ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس جس آگ کا ایندھن، وقود ایندھن، الناس لوگ ہیں، انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو آیات جن کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے جو دو آیات تھیں جو کل کے درس میں آپ سے عرض کیں، ان میں توحید کا ثبوت تھا، اور یہ جو دو آیات ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے جو ہدایت قرآن کریم لے کے آیا ہے اس کے دو ستون ہیں، ایک توحید ہے اور ایک رسالت ہے، اور یہی بنیادی اور اصل عقیدے ہیں جو اصل الاصول کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک توحید ایک رسالت۔ تو پہلی جو دو آیات تھیں ان سے پہلے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مخصوص کام ذکر کر کے وہاں سے توحید کو ثابت کیا۔ اب ان دو آیتوں میں قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے اب وہ ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیات جو تھیں اس سے پہلے والی جو کل ہم نے سمجھی، ان میں کچھ ایسی صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے کاموں کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین سے جو ہے فاخرج بہ من الثمرات پھل پھول اگائے، یہ سارے کام جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ان چیزوں کے ذریعے سے استدلال کیا گیا تھا کہ جب یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان دو آیتوں میں بھی قرآن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان یا کوئی جماعت اس قرآن کی مثال یا نظیر لا سکتی ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں برسا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھول پھل اگائے، انسانی طاقت انہیں اگانے سے عاجز ہے، تو وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ کام صرف کر سکتے ہیں، تو عبادت کے لائق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ قرآن، اس کی مثال لانا یا اس کی نظیر لانا، اس سے پوری مخلوق عاجز ہے، تو مخلوق کا عاجز ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس آیت کے اندر قرآن کریم نے ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو یا یہ سمجھتے ہو، تم شک میں ہو کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی تو ایک انسان ہو، اور تمہیں بھی پھر ایسا کلام پیش کرنے پہ قدرت ہونی چاہیے۔ تم اگر کہتے ہو کسی انسان کا کلام ہے تو پھر ایسا کرو، پورا کلام نہیں، تم اس کلام کے ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور یہ جو قرآن کریم نے چیلنج دیے ہیں نا، یہ مختلف انداز میں، پہلے جو چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ یہ تھا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اگر جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسا کوئی قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد میں جڑ جائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں،
کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئے، نہیں لا سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیات کے متعلق فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آئیں۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ سورتن کی جو تا ہے اس پر جو تنوین ہے، یہ تنوین اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہیں پر تنوین کسی چیز کی چھوٹائی کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ تم قرآن کی کسی چھوٹی صورت جیسی نا کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اور یہ چھوٹی صورت مثال کے طور پر سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، سورۃ النصر ہے، یہ قرآن کی چھوٹی صورتیں، ان جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اس ایک صورت کے بنانے میں تم بھی سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تم اپنے جتنے مددگار اکٹھے کر سکتے ہو مخلوقات میں سے انہیں بھی اکٹھا کر لو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، سب کو اکٹھا کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس شک کے بارے میں اگر یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو پھر تم جمع ہو کے قرآن جیسی صورت لے آؤ اگر لا سکتے ہو، اگر تم سچے ہو تو۔ اور آگے قرآن نے کیا فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکتے، یعنی واضح اور واشگاف الفاظ میں قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ اس جیسا کلام لانا مخلوق کے بس میں ہے ہی نہیں، اور جب مخلوق کے بس میں ایسا کلام لانا ہے ہی نہیں تو پھر تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر کیوں نہیں لیتے؟ اللہ، تو پورا کلام تم کیا لا سکتے؟ تم تو اس کلام کے چھوٹے سے ٹکڑے کی بھی نظیر اور مثال بنا کے نہیں لا سکتے۔ اور اس پر آسانی تمہیں کیا مل رہی ہے کہ اگر کوئی اکیلا نہیں بنا سکتا تو تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ سارے جہان کے اپنے حمایتی و مددگار جمع کر لو، اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کے لاؤ۔ اور پھر آگے غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری مجال نہیں ہے کہ اس جیسی ایک صورت تم بنا لاؤ۔ اور پھر آگے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے خود کو عاجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق ہے، بلند و بالا ہے، اور اس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا وہ اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ تو قرآن پہ ایمان لے آؤ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی تصدیق کرو۔ اور یاد رکھیں جو چیلنج کیا جا رہا ہے اس کے جو اولین مخاطب ہیں وہ عرب کے وہ لوگ ہیں کہ جو عربی کی نظم اور عربی کی نثر کے مشاق قسم کے لوگ تھے، ایسے ماہر تھے عربی فصاحت و بلاغت کے اندر کہ ان کی نظیر ملتی نہیں تھی، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پورے پورے دیوان ان کو یاد ہوتے تھے اور ایسے ایسے اشعار سناتی تھیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو وہ انسانوں جیسے کلام سے اچھا کلام بنا کے لاتی یا وہ لاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس جیسا کلام وہ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اس پر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کریم کے اعجاز پر، کہ قرآن کریم نے لوگوں کو جو عاجز کر دیا کہ قرآن جیسا کلام نہیں آ سکتا، اور صرف اس کے معنی جو ہے وہ عاجز نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے الفاظ بھی عاجز کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس قرآن کے الفاظ جیسا بھی کوئی نہیں لا سکتا، اور نہ ہی اس قرآن کے مفاہیم اور معنی جیسا کوئی کلام لا سکتا ہے۔ اور اس کے وجوہ اعجاز بہت زیادہ ہیں، اس پر باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت تفصیلی موضوع ہے، اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی نہیں لا سکتا ہے جیسا قرآن، کہاں لا سکتا ہے؟ یہ ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ۔ تو بہرحال یہ جو دونوں آیتیں ہیں ان میں قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بتلایا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور کے سچا ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ویسے تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز قسم کے معجزات ہیں، لیکن ان سب میں یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمی معجزے کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کو، اور اسی پہ اکتفا کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عام دستور تو یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے کچھ معجزات اس نبی کے ہاتھ پہ ظاہر فرماتے ہیں، لیکن وہ معجزات وہ اس رسول کے ہاتھوں ظاہر ہوئے، اور وہ رسول جب دنیا سے گئے تو معجزات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ جب دنیا سے پردہ فرمایا انہوں نے تو معجزات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تھا ان کے پاس، لیکن جب وہ تشریف لے گئے تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سامان کرتا رہے گا، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ معجزہ ہے۔
اور قیامت تک آنے والے پوری انسانیت کو، پوری مخلوقات کو، جنات کو، فرشتوں کو، انسان کو، سب کو کھلا چیلنج ہے اس قرآن کریم کا کہ اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی سورج جیسی کوئی کسی میں اگر ہمت ہے تو بنا کے لائے۔ اور پھر قرآن صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، بنا کے تم لا ہی نہیں سکتے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، بہت لوگوں نے کوشش کی، نہیں لا سکے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ جو ریب کا لفظ ہے کہ اگر تم ریب میں ہو، شک میں، یہ 23ویں آیت کے شروع میں ریب، اردو میں اس کا ترجمہ شک کرتے ہیں کہ ریب کا معنی شک ہوتا ہے، لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ریب جو ہے وہ حقیقت میں ایسے تردد اور وہم کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ نقطہ ذرا غور سے سمجھیے گا کہ ریب ایسے تردد کو اور ایسے وہم کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ ذرا سا انسان غور کرے، فکر کرے، تأمل کرے تو وہ تردد اور وہ وہم ختم ہو جائے، ایسا وہم وہ ریب کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں یہ بتلایا گیا کہ اہل علم وہ ان میں ریب نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان میں اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں، اہل علم میں مسلمان بھی ہیں، لیکن ان میں اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو اہل علم میں، اس سے بھی ریب کی قرآن کریم نے نفی کی ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور جو مومن ہیں وہ ریب نہیں کرتے، ریب میں نہیں پڑھتے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں، اس قرآن میں کسی ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ اگر تم ہو کسی تردد میں، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور موزانہ دلائل کی بنیاد پہ کسی شک اور تردد کی جگہ تو نہیں ہے، کیونکہ لا ریب فیہ، اپنے واضح اور موزانہ دلائل کی بنیاد پر اس میں ریب کی گنجائش ہی نہیں ہے، ریب کا محل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ پھر بھی ریب کا شکار ہے، تردد کا شکار ہے، وہم کا شکار ہے، تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا کوئی ایک، اس کی کسی ایک چھوٹی سی سورت جیسا کوئی تم ایک ٹکڑا بنا کے لے آؤ، اگر لا سکتے ہو۔ تو پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں چھوٹی بڑی، اور یہاں پر جیسے آپ کو بتایا سورت کے اوپر تنوین ہے، بغیر الف لام کے آیا ہے، تو اس سے مراد چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی صورت جو قرآن کی ہے سورت الکوثر ہے، اس جیسی صورت بھی اگر تم اس جیسی صورت کو بھی لے کے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر تم کسی تردد میں ہو، یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنایا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا کے لے آؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام تم قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر ہے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور پھر یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہونا تو اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ سارے انسان عاجز ہیں، کوئی کہہ سکتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شاہد کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر، گواہ، یہاں پہ مددگار مراد ہے۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہتے ہیں، عدالت میں اس کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی مددگار اپنے لیے بلا سکتے ہیں انہیں بھی بلا لو، یا شہداء سے مراد یہاں پہ بت ہیں کہ تمہارے جو بت ہیں ان سے بھی مدد لے سکتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے لیے گواہی دیں گے، جس سے مدد لینی ہے مدد لو، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ اور تم نہیں بنا سکتے، جب نہیں بنا سکتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار کرو۔ پھر آگے ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اس آگ کا جو ایندھن ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور وہ آیت اعدت للکافرین، تمہارے جیسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اس پہ غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام کو اور قرآن کی مخالفت میں اسلام کو گرانے کے لیے، مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اور جس قوم تک قرآن کی دعوت پہنچی، یا تو ان میں سے کوئی اسلام لائے، یا جو ہے انہوں نے حقانیت ان کو نظر آئی لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہ ہو سکے، یا جو ہے ان میں عنادی لوگ آئے، یعنی اسلام کے ابھی تک بہت سے دشمن آ رہے ہیں، اور آگے بھی قیامت تک یہ کفر اور اسلام کی دشمنی چلتی رہے گی، اور ایسے ایسے دشمن ہیں کہ جو بالکل اسلام کو مٹانے کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں یہ آسان موقع دیا گیا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ مثلا ایک بات یہ نظر میں کہ یہ نہیں، قرآن ایسا موقع ان کو دے رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے مقابلے میں چھوٹی سی چھوٹی صورت مثال بنا کے لاتے تو اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو،
اور پھر ان کی غیرت کو جوش بھی دلایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آج تک ایسے دشمنوں میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کر سکے، اور جس کی ہمت ہوئی کہ کام کرے، یعنی جس نے ارادہ کیا، وہ بھی ایسا کام نہیں کر سکا، اس قرآن جیسی صورتیں نہیں لا سکا۔ اور کچھ نے تو ایسی بھنڈے ماری ہیں، تاریخ میں وہ چیزیں مذکور ہیں، انسان کو دیکھ کے پڑھ کے ہنسی آتی ہے، یہ انہوں نے کیا خش ماری ہے۔ تو قرآن جیسی وہ نہیں لا سکتے، اپنی طرف سے بکواسات کرنے والے بہت ہیں۔ تو آج تک کوئی یہ قرآن کا اعجاز ابھی تک باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ قرآن کا اعجاز اور شروع سے ہے۔ تو اس سے بڑھ کر پھر بلا کیا اعتراف ہو سکتا تھا کسی کے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا، کہ قرآن کریم جو ہے کلام اللہ ہے اور لوگ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ جس نے سارے لوگوں کی گردنیں جھکائیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا حقیقی نور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں اتارے۔ یہ ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما نزلنا اس سے جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ہم نے قرآن نازل کیا، اگر اس کے بارے میں تم شک میں ہو، کسی ریب میں ہو، اور ریب میں نے آپ کو بتا دیا، یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ سن لیجئے گا، کہ قرآن کریم میں کہ جو ہو سکتا ہے وہ ریب ہی ہو سکتا ہے، اور ریب کون سا ہوتا ہے؟ جو ذرا سے تأمل سے غور و فکر سے دور ہو جائے، ایسا وہم اور ایسا شک جو کسی کافر کو ہو سکتا ہے یا کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ریب کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، یا پھر اس کے علاوہ ضد و عناد ہو سکتا ہے۔ ایک تو قرآن میں ریب کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ پھر ریب کر سکتا ہے، جو کہ ایسے وہم کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے سے غور و فکر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ ریب نہیں ہے اور پھر بھی اتنی بڑی مخالفت کر رہا ہے تو وہ پھر ضد و عناد کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو ناواقفیت کی بنیاد پر کسی کو کبھی ریب ہو سکتا ہے کسی کافر کو، تو تھوڑا غور و فکر کرے اور بس قرآن کے اوپر قرآن پہ ایمان لے آئے بس۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو فی ریب کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ تو لے آؤ، بسورۃ کوئی ایک چھوٹی سی صورت، من مثلہ اس قرآن جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت جو آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔